خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ولاگ میں ہم لوگ بہت ہی زیادہ اہم باتیں کریں گے، اور آج میں نے سوچا جناب کھلی ڈلی باتیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ کچھ باتیں آن دا ریکارڈ اور کچھ باتیں آف دا ریکارڈ جو ہوتی ہیں، وہ کنسیپٹ کو ہم لوگ سائڈ پہ رکھیں گے، اور تمام باتیں جو ہیں آج آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ اور خصوصاً جو ملکی حالات اس وقت چل رہے ہیں اور ملکی حالات کس سمت جا رہے ہیں، آیا اس میں کچھ خطرناک پوزیشن ہو سکتی ہے، یعنی اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ آیا عمران خان کی حکومت کو جو ہے گھر بھیجا جا رہا ہے یا نہیں، اور آیا یہ جو ایک ہائپ کریٹ ہو رہی ہے اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے اور اصل حقائق کیا ہے، کہ یہ جتنی ہائپ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس بار صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک پراپر ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے، وہ کس طریقے سے کہاں سے کریٹ ہوئی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ مزید ڈسکس کریں گے کہ آیا اگر ابھی عمران خان کی حکومت جاتی ہے تو اس کا بینیفیشری کون ہوگا، اور آیا جو اگلی حکومت ہے اس کا بینیفیشری کون ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر عمران خان جاتا ہے تو کسی کو کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی بات ہم لوگ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر عمران خان یہاں پر قائم رہتا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ضرور کریں گے کہ اگر عدم اعتماد کی ایک ہائپ کریٹ کرنے کے بعد عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے، تو اس پوری ہائپ کا بیسک مقصد کیا تھا، اور اس پوری ہائپ کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی۔ کیونکہ لازمی بات ہے کوئی بھی بات یہاں پر نہیں بلکہ پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جو ہے کوئی بھی بات بغیر کسی مقصد کے تو ہو ہی نہیں سکتی، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو لازمی بات ہے مقصد ہوگا، تو وہ تمام باتیں جو ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ کل 27 تاریخ کو وزیراعظم عمران خان نے یہاں پر اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کیا، جلسے کی کامیابی ناکامی اور جلسے کے اندر کیا باتیں ہوئیں اس کے اوپر بھی ہم لوگ بعد میں بات کریں گے، وہ اگلے کسی ایک ولاگ میں کوشش کروں گا کہ وہ تمام چیزیں بھی جو ہیں وہ سمرائز کر کے آپ سے شیئر کی جائیں۔ اور اس کے بعد آج جو تازہ اپڈیٹ وہ یہ ہے کہ جناب عثمان بزدار کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اپوزیشن نے جمع کرا دی ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ دونوں جو عدم اعتماد ہے اس کو جو بیسک اس کے بیک ہینڈ پہ کیا ریزن ہے کہ اس بار اتنی ہائپ بن رہی ہے، اور اس بار اپوزیشن کو کیوں یقین ہے۔ وہ اپوزیشن جو ہمیشہ یہ بات کہتی تھی کہ امپائر نیوٹرل نہیں ہے اور امپائر جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، تو وہ اپوزیشن اس کو کیوں اس بار یقین ہے کہ یقیناً عدم اعتماد کی جو طریقے ہیں وہ کامیاب ہوگی۔ اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جناب اینڈ تک تمام اپوزیشن یکجاں ہے، تمام اپوزیشن ابھی اتحاد میں آپس میں ایک ساتھ چل رہے ہیں تمام لوگ۔ یہ آگے یہ ہوتا تھا کہ عدم اعتماد کے بالکل قریب جاتے ہی ابھی آج کل میں فیصلہ بھی ہو جائے گا، تو جو ہی وہ عدم اعتماد قریب آتی تھی یا پھر کوئی بھی ایسی تحریک قریب آتی تھی تو کوئی نہ کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ سٹیپ بیک کر جاتی تھی۔ تو بیسک وہ سٹیپ بیک کرنے میں کیا پالیسی ہوتی تھی اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2018 کے بعد تقریباً کافی دفعہ ہر 3 سے 4 ماہ کے بعد، یہ میں نے پیچھے تحریر میں بھی اپنی لکھا کہ ہر 3 سے 4 ماہ کے بعد جناب ایک تحریک کوئی نہ کوئی چل جاتی ہے پی ٹی آئی کے خلاف۔ لازمی بات ہے اپوزیشن نے بھی اپنے سیاسی ماحول کو گرم رکھنا ہے، اور سیاسی اگر وہ ماحول گرم نہ ہوا تو میرے خیال میں ان کی سیاست دفن ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو ایک پالیٹکس کا کچھ اصول ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو اجاگر رکھنے کے لیے اور اپنی آپ کا ہونے کا بتانے کے لیے جو ہے یہ اس قسم کی چھوٹی موٹی تحریکیں جو ہیں وہ سٹارٹ کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اس بار معاملات کچھ الگ ہیں، اس بار معاملات یہ الگ ہیں کہ اس بار تو جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں، خصوصاً پاکستان کا جو نظام ہے اگر ہم لوگ دیکھیں مشرف دور کے بعد، تو وہاں پر ایک امپائر کی بات کی جاتی ہے۔ مشرف دور سے پہلے بھی امپائر کی بات کی جاتی تھی، اگر آپ کو بتاؤں تو مشرف دور سے پہلے جو امپائر کی بات کی جاتی تھی وہ یہ بات ہوتی تھی کہ جناب امپائر جو ہے وہ امریکہ ہے، جو کام پاکستان میں ہوتا ہے وہ امریکہ کرتا ہے، جتنے جو معاملات ہیں وہ ڈیسیژنز جو ہیں وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، یہ ایک کنسیپٹ ہوتا تھا۔ اور کچھ لوگوں میں آج بھی یہ کنسیپٹ موجود ہے کہ جناب جو پاکستان کے اندرونی بیرونی جو تمام فیصلے ہیں وہ امریکہ کرتا ہے۔ مشرف دور سے پہلے تو یہ کافی حد تک لوگ اس چیز کے اوپر سیٹسفائیڈ تھے، لیکن مشرف دور کے بعد، زرداری دور کے بعد، جب 2018 کے الیکشن خصوصاً جب نواز شریف کو گھر بھیجا گیا، اس کے بعد جب نواز شریف کو نائل کیا گیا، اس وقت یہ بات جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک نواز شریف نے تحریک شروع کی ووٹ کو عزت دو کے نام پہ۔ اس تحریک میں بہت سارے لوگوں کے اوپر اور خصوصاً جو ملکی ادارے ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی گئی، جس کے بعد یہ ایک بیانیہ جو ہے ملک پاکستان میں ہر زبان زد عام ہوا کہ جناب ملک پاکستان کے جو فیصلے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں کیا آتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ میں آتا ہے جناب ہماری آرمی، عدلیہ اور کچھ اور جو ادارے ہیں، لیکن بیسک جو ان کے بیانیے کے مطابق جو تھا وہ بات اگر کریں تو وہ جو ہے ہماری آرمی، اس کو اسٹیبلشمنٹ وہ لوگ کہتے تھے۔
ان کا ایک حد تک جو بیانیہ ہے وہ درست بھی ہے. ہم لوگ زمینی حقائق دیکھیں تو کافی حد تک وہ بیانیہ ایک قسم کا درست بھی ہے, کیونکہ بہت سارے معاملات میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ میں کا کردار ہوتا ہے, اور وداؤٹ کوئی بھی, نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل جو ممالک ہیں ہر ملک میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا کچھ نہ کچھ کردار ضرور ہوتا ہے. اس طرح پاکستان میں کچھ میرے خیال میں ایک جو کردار ہے وہ کچھ ایک حد سے بھی زیادہ کردار ہے, کیونکہ انٹرنلی کافی زیادہ معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. 2018 کے انتخابات کی اگر میں بات کروں تو اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار کس طریقے سے رہتا ہے, اور کس طریقے سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے, جو نواز شریف کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کا کردار ایک رہتا ہے, خصوصاً جب ہماری الیکشن ہوتے ہیں اور انہوں نے الزامات لگائے کہ جناب دھاندلی کرائی گئی. پاکستان میں جو دھاندلی ہے اگر ہم لوگ دیکھیں, خصوصاً جو عام ایک آدمی ہے اس کے نظریے سے دیکھیں تو دھاندلی وہی ہوتی ہے جو بالی ووڈ ہالی ووڈ کی فلموں میں ہوتی ہے. جناب جاتے ہیں 4-5 گاڑیاں ڈالے لے جاتے ہیں اور جا کے جناب وہ ٹھپے سٹارٹ کر جاتے ہیں یا سٹیمپس لگانے وہ سٹارٹ کر جاتے ہیں اور وہاں پر وہ قبضہ کر لیتے ہیں پولنگ سٹیشن پہ. یہ ایک کنسیپٹ ہے لوگوں کا کہ اس طریقے سے دھاندلی ہوتی ہے, لیکن پاکستان میں جو ہے دھاندلی اس طریقے سے نہیں ہوتی. پاکستان میں دھاندلی کا ایک الگ طریقہ ہے, اور میرے خیال میں وہ دھاندلی نہیں, وہ ایک لیگلی دھاندلی اسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک لیگلی کچھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہتا ہے, اور بالکل رہتا ہے. یہ میرا ایک ذاتی تجزیہ ہے, اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لازمی بات ہے ہر بندے کا حق ہے اس کا اختلاف کرنا. آج کی جتنی ویڈیو ہے جتنا ولاگ ہے اس میں بہت سارے آگے بھی میں پوائنٹس ایسے بتانے لگا ہوں جس میں بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہوگا, کیونکہ میرا ذاتی نظریہ اور میں ذاتی تجزیہ اپنا بیان کرنے لگا ہوں, اور میرے خیال میں یہی چیز پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے. اب میں بات کرتا ہوں جناب, آپ کو ایک سٹوری کا میں نے بتایا. سٹوری یہ ہے کہ ایک جناب موصوف ہیں, ابھی اس وقت وہ MNA ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, اور وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جناب الیکشن سے کچھ دن پہلے وہ نون لیگ کے MPA کے ٹکٹ پہ, ممبر آف پنجاب اسمبلی کے ٹکٹ پہ وہ کمپین چلا رہے ہوتے ہیں. پورے پہلے 6-7 ماہ وہ کمپین چلا رہے ہوتے ہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ. ٹھیک ہے, ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے ہی ٹکٹ پہ لڑیں گے اور اسی ٹکٹ پہ وہ کامیاب ہوں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب الیکشن قریب آتے ہیں, کچھ ہی دن الیکشن میں رہتے ہیں, آج رات کو وہ موصوف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نون لیگ میری ماں ہے. سیم الفاظ انہوں نے ایک تقریر میں بولے ہوتے ہیں کہ جناب نون لیگ میری ماں ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ الیکشن کمپین کے لیے اگلے دن جا رہے ہوتے ہیں ایک کسی جگہ پہ جلسے میں شریک ہونے کے لیے. تو ان کے ایک نہایت قریبی دوست نے یہ سارا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. تو ایسا ہے کہ وہ جا رہے ہوتے ہیں جناب الیکشن کمپین کے لیے, جلسے کے لیے. کون سے جلسے کے لیے؟ نون لیگ کے جلسے میں شریک ہونے کے لیے وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں. اور موٹر وے کیونکہ 2-3 انٹرچینج اسی ایریے کے ساتھ لگتی ہیں, تو وہ ایک انٹرچینج سے موٹر وے پہ ان ہوتے ہیں, پورا اپنا ایک قافلہ لے کے اگلی 2 انٹرچینجیں چھوڑ کے آگے انہوں نے ایک انٹرچینج سے اتر کے نون لیگ کے جلسے میں نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ شریک ہونا ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وہ چڑھتے ہیں موٹر وے کے اوپر, ان کو ایک کال آتی ہے موصوف کہاں پر ہیں. وہ کہتے ہیں جناب ہم لوگ موٹر وے پہ ہیں, جا رہے ہیں جناب فلان جگہ پہ جا رہے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ان کو جو کال کرنے والا انسان ہوتا ہے وہ کہتا ہے آپ اس طرح کریں کہ جو ہی آپ فلاں انٹرچینج پہ رکیں گے وہاں پہ اپنے سارے لوگوں کو وہاں پر ہی کھڑا کر کے آپ نے یو ٹرن لینا ہے اور اسلام آباد کی طرف آپ نے روانہ ہو جانا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اپنی پوری نون لیگ کے سپورٹرز کو چھوڑ کے, اپنے ذاتی کچھ ان کے ووٹ بینک جو سپورٹرز ہیں ان کو وہاں پر اس انٹرچینج کے اوپر چھوڑ کے کہ آپ یہاں پر رکیں, میں ذرا اسلام آباد سے ہو کے آتا ہوں. حالانکہ وہ جا کے ادھر ہوتے ہیں نون لیگ کے جلسے میں, نون لیگ کے حق میں تقریر کرنے کے لیے اور نون لیگ کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے وہ جا رہے ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب وہ یو ٹرن لے کے جناب نکلتے ہیں اسلام آباد کے لیے, ابھی ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کال کرنے والے نے کیا کہا اور کہاں میں نے جانا ہے, کہاں میں نے پہنچنا ہے, یہ بات ان کو نہیں پتہ ہوتی. لیکن جب وہ اس کے اوپر روانہ ہوتے ہیں موٹر وے کے اوپر, ان کو ایک کال آتی ہے کہ جب آپ اسلام آباد انٹرچینج پہ پہنچیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ آگے آپ نے کہاں جانا ہے. وہ جناب اسلام آباد انٹرچینج پہ پہنچتے ہیں, وہاں پر جا کر موصوف کو ایک کال آتی ہے کہ آپ نے بنی گالا پہنچ جانا ہے. وہ موصوف بنی گالا چلے جاتے ہیں, لیکن راستے میں وہ جو کال کرنے والے شخص ہوتے ہیں ان سے کال پہ ایک بات پوچھتے ہیں
یہ نہ ہو کہ میں بنی گالا جاؤں تو وہاں پر کوئی بندہ مجھے انٹری ہی نہ دے. سیم یہ الفاظ وہ وہاں پر بولتے ہیں مبینہ طور پہ. تو بات ایسی ہے کہ وہاں پر جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں شخص ہے وہاں پر آپ کو ریسیو کرے گا. ابھی وہ صبح گھر سے نکلے تھے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ, نون لیگ کا جو ممبر پنجاب اسمبلی کا ٹکٹ ان کے پاس تھا اور وہ اسی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنے کے لیے گھر سے نکلے تھے. لیکن ان کو جناب جب جلسہ گاہ میں پہنچنے سے پہلے ان کو بتایا گیا کہ آپ بنی گالہ پہنچ جائیں. وہ بنی گالہ چلے جاتے ہیں, وہاں پر پہنچتے ہیں, وہاں پر جا کے وہ عمران خان ان کو پہناتے ہیں جو وہ ایک مفرل ٹائپ جو چیز ہوتی ہے پی ٹی آئی کی, وہ پہناتے ہیں. ان کو ٹکٹ تھما دیا جاتا ہے پی ٹی آئی کا, اور اس کے بعد جناب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ایم این اے کا الیکشن لڑتے ہیں. اور ایک دن پہلے نون لیگ کو اپنی ماں کہنے والے جو موصوف ایم این اے ہیں وہ اگلے دن صبح دن ٹائم پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے ہیں اور ممبر نیشنل اسمبلی کے لیے وہ ان کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. تو پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے اگر زمینی حقائق کی بات کی جائے تو جو لازمی بات ہے یہاں پر ایک پاکستان کا المیہ ہے کہ یہاں پر برادری سسٹم کے ووٹ بینک ہے. یہاں پر جتنا ووٹ بینک ہے وہ برادری سسٹم ہے. وہ آپ دیکھتے ہیں کہ یار ایک برادری ہے, اس کا ایک ہیڈ ہے, جدھر اس نے جانا ہے وہ چلا جائے گا. اگر فار ایگزامپل ایک بندہ نواز شریف کو سپورٹ کر رہا ہے, اس کے پیچھے 200 بندہ اس کی برادری کا ہے, وہ 200 بندہ ڈائریکٹلی اس ایک بندے کی وجہ سے نواز شریف کو سپورٹ کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور اس طرح سپورٹ کرتے ہیں کہ اگر نواز شریف کے بارے میں کوئی غلط بات بولو تو وہ آپ کے گلے پڑ جائیں گے. تو یہاں پر تو پاکستان میں اس قسم کا سسٹم ہے. پاکستان میں کوئی بندہ اپنی ذاتی رائے پہ تو ووٹ دیتا نہیں ہے. اگر ایک برادری کا بندہ نواز شریف کے ساتھ تھا لائل, نواز شریف اس کے ساتھ شاید لائل ہو, اس وقت شاید نواز شریف ٹھیک ہو, لیکن اس شاید جو بندہ سپورٹ کرنے والا تھا وہ ہو سکتا ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے, لیکن اس کے پیچھے جو برادری ہے وہ آج بھی نواز شریف کے ساتھ چل رہی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے, کون ڈیزرو کرتا ہے وغیرہ. چلے ہو سکتا ہے نواز شریف بھی ڈیزرو کرتا ہو, میں یہاں پر کسی پولیٹیکل پارٹی کی سائڈ تو لے نہیں رہا, نہ میں کسی پولیٹیکل شخصیت کی سائڈ لے رہا ہوں. یہاں پر میں آپ کو حقیقتاً جو ایکچوئل پاکستان کے حالات ہیں اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. اب نیکسٹ بات کرتے ہیں. بات ایسی ہے کہ یہاں پر تو اسی قسم کے لازمی بات ہے جب وہ برادریاں کسی ایک بندے کے ساتھ کھڑی ہوں, ایک کسی بھی ممبر کے ساتھ کھڑی ہوں, تو اس ممبر کو ہلکی سی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اور وہ بندہ جیت جاتا ہے, جنہیں ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں. جنہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں, جس طرح عمران خان بھی کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے ٹکٹس جو دینے ہیں وہ الیکٹیبلز کو دینے ہیں, ان کو نہیں دینے جو ہماری پارٹی کے ساتھ وفادار ہیں, جو ہمارے پارٹی کے ساتھ ہمیشہ چلتے رہے, ان کو نہیں دینے ٹکٹ, اور اس کو دینا جو الیکٹیبلز ہے. الیکٹیبلز کا مطلب کیا ہے کہ جس کے ساتھ بہت ساری برادریاں, بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ہیں. تو اسی طرح جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں اس کو فار ایگزامپل 10 لوگ ہیں, ان کے پیچھے بے پناہ ووٹ بینک ہے, ان کی اپنی جو ان کا حلقہ ہے وہاں پر ان کی گرپ ہے. وہ 10 لوگ اگر ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جائیں گے تو لازمی بات ہے اس پارٹی کی جیت یقینی ہو جائے گی. جہاں پر پتہ ہے کہ اس شخص نے اس حلقے سے جیت جانا ہے, اس شخص کو یہ اگر دوسری پارٹی میں شفٹ کرا دیا جائے تو لازمی بات ہے جو دوسری پارٹی ہوگی اس کی حکومت آ جائے گی. اب میں نیکسٹ بات کرتا ہوں جناب کہ یہ شفٹنگ کا پروسیس کیسے ہوتا ہے. یہ میں بڑے ایک اپنے ذاتی تجزیے سے ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو شفٹنگ کا پروسیس ہے یہ بیسیکلی بیک اینڈ پہ اسٹیبلشمنٹس کے لوگ لازمی بات ہے طے کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے, اب بات کرتے ہیں کہ یہ نواز شریف نے بھی ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ لگایا وہ اسی وجہ سے لگایا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے. ان کو یہی لگتا تھا کہ ان کو جو نکالا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے خلاف ایک ان کی پارٹی کے جو آزاد پنچھی ہیں, یا ہمیں جنہیں کہتے ہیں کہ موسم بہار کے پنچھی جو اڑ کے دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں, تو ان لوگوں کا بیسک کردار کی وجہ سے وہ ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے وہ لگتا رہا. اب بات کرتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کے اوپر. بات یہ ہے کہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا کردار اگر زمینی حقائق کے مطابق دیکھا جائے تو ہوتا ہے, یہاں پر نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے. ایک ورلڈ آرڈر ہے, ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, ایک ہر ملک کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. تو ہر ملک میں حکومت میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے. اور جو ورلڈ اسٹیبلشمنٹ ہے, جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں امریکہ بہادر ہو گیا, اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ ہو گئے, ان کا بھی ایک کردار رہتا ہے ہمیشہ. جو یہ یہاں پر کسی بھی ملک میں فیصلے ہو, لازمی بات ہے ہر ملک اپنے مفاد کے مطابق چاہے گا کہ اس کے مفاد کے مطابق وہاں پر لوگ آ جائیں. اب بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کردار. ایک امپائر جس کی ذکر مشرف دور کے بعد ہمیشہ ہر زبان زد عام جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ امپائر کی انگلی جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئی. آج کل اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جناب امپائر نیوٹرل ہے, اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جناب امپائر کس طرح نیوٹرل ہو سکتے ہیں.
تو بات ایسی ہے کہ حکومت وقت کہہ رہی ہے کہ امپائر کس طرح نیوٹرل ہو سکتا ہے، اور جناب جو اپوزیشن ہے وہ کہہ رہی ہے کہ امپائر نیوٹرل ہے۔ شاید اس میں یہ ہوگا اس بار امپائر کا جو جھکاؤ ہے وہ اپوزیشن کی طرف ہو، لیکن میرے خیال سے، میرے تجزیے کے مطابق، نہ تو یہ کھیل جو ہے وہ حکومت کا ہے نہ اپوزیشن کا ہے۔ حکومت بھی ایک بیسیکلی مورا ہے اور اپوزیشن بھی ایک مورا ہے۔ بیسک جو گیم ہے وہ بیک ہینڈ پہ ہو رہی ہے، اور بیک ہینڈ پہ کچھ لوگ کچھ ورلڈ آرڈر کر رہا ہے، اور کچھ ہمارے ملکی جو میرے خیال سے مبینہ طور پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کا کردار لازمی بات ہے، ہر چیز میں ہوتا ہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا تعلق، یا ورلڈ اسٹیبلشمنٹ کو ابھی اس وقت ہائپ بنانے کے کیا مقصد ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عمران خان کی جو ایک پرسنالٹی تھی، یا عمران خان کی جو ایک فیم تھی، وہ تو ہر سال کم ہو رہی تھی، کیونکہ مہنگائی بڑھ رہی تھی، تو مہنگائی کی وجہ سے ہر سال جو عمران خان کی فیم ہے اس کا جو گراف ہے وہ کم ہو رہا تھا۔ ابھی اس وقت عدم اعتماد کی تحریک کو اتنا ہائپ دینا، اور اس ہائپ کو کریٹ کرنے کا سب سے زیادہ بینیفیشری کون، سب سے زیادہ جو بینیفیشری ہے میرے خیال میں وہ عمران خان ہے۔ کیوں وہ اس طرح ہے؟ کیونکہ آج سے اگر 1.5 سال ان کی حکومت رہ گئی ہے، 1.5 سال اگر یہ حکومت چل جاتی ہے، تو جس طرح ان کا ایک گراف نیچے آ رہا تھا، جہاں پر 3.5 سالوں میں کچھ نہیں ہوا، وہاں پر 1.5 سالوں میں انہوں نے کیا کر لینا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے وہ گراف جو ہے وہ ہر روز نیچے آ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اگلی حکومت جو ہے وہ عمران خان کی کسی صورت ہمیں تو نظر نہیں آ رہی تھی، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو نواز دے۔ لیکن اگر ہم لوگ زمینی حقائق دیکھیں تو عمران خان کا گراف دن بدن کم ہوتا جا رہا تھا۔ اب اس گراف کو انکریز کرنے میں کس نے کردار ادا کیا؟ ابھی جو پیچھے جلسے ہوئے، جس طریقے سے جس ہائپ سے عمران خان کھل کے باہر آئے، وہ کس طریقے سے اتنی ہائپ کریٹ ہوئی؟ وہ صرف ایک وجہ سے ہوئی، کیونکہ تحریک عدم اعتماد آئی۔ آج اگر عمران خان کے خلاف جو عدم اعتماد ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے، تو اس کا سب سے زیادہ بینیفیشری عمران خان ہوگا۔ وہ اس لیے عمران خان ہوگا کیونکہ اگلی حکومت کے لیے اس کو ایک سیاسی شہید قرار دیا جائے گا۔ ہماری جو ملک ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، وہ کہیں گے یار اس کو جو ہے اس کو اس طرح زبردستی نکالا گیا ہے، کچھ لوگ کہیں گے اسٹیبلشمنٹ نے نکالا ہے، کچھ لوگ کہیں گے ورلڈ آرڈر نے نکالا ہے، کچھ لوگ کچھ اور کہیں گے، لیکن بیسک وہ سیاسی شہید کا جو رتبہ ہے وہ عمران خان کے حصے میں آ جائے گا۔ تو میرے خیال میں تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ عمران خان کو ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ عدم اعتماد کو لانے اور عدم اعتماد پہ اتنی ہائپ کریٹ کرنے کا اصل ماجرا کیا ہے، اور کیا مسئلہ ہے کہ اس بار، کیونکہ 2018 سے تقریباً ہر 3 ماہ کے بعد اپوزیشن کچھ نہ کچھ ہل جل کرتی رہی ہے، لیکن اتنی سٹرانگلی ہل جل لازمی بات ہے وداؤٹ کچھ کسی فون کال کے ہو ہی نہیں سکتی۔ لازمی بات ہے، اتنی جو وہ کہتے ہیں سندھ اس میں بوریاں بھری ہوئی ہیں پیسوں کی، وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پیسہ تو چلیں ایک جواب آ گیا کہ انٹرنیشنل قوتیں دے رہی ہیں۔ اب انٹرنیشنل قوتوں کو اس وقت پیسہ لگانے کی کیا ضرورت ہے جب عمران خان کی فیم ڈاؤن ہو رہی تھی؟ وہ تو تب پیسہ لگاتی نا کہ عمران خان کی فیم اپ ہو رہی ہے تو اگلی حکومت بھی عمران خان کی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی پیسہ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو ہماری اسٹیبلشمنٹ میں کیا ایسا سین ہے کہ اگر فار ایگزامپل مثال کے طور پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اس ہائپ میں جو ہے وہ پیچھے سے کوئی فون کالز چل رہی ہیں جو بھی، یہ تو ابھی خدا بہتر جانتا ہے، لیکن ان کا کیا ایڈوانٹیج ہوگا؟ اب اس کے پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں۔ بات ایسی ہے کہ کوئی بھی فار ایگزامپل ملکی بڑے ڈیسیژنز جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک تھرو پراپر چینل ہوتے ہیں، اور اس تھرو پراپر چینل میں تقریباً 3 سے 4-5 ماہ لگ جاتے ہیں کوئی بھی ایک ڈیسیژن لینے میں، اور کوئی اگر بڑا ڈیسیژن ہو اس میں تو بہت پہلے سے تیاری کر لی جاتی ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں، یہاں پر کہا جاتا ہے، نواز شریف کہتے ہیں کہ امپائر کون ہے؟ امپائر تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ میں اگر ہم لوگ سب سے سٹرانگ پوزیشن دیکھیں تو وہ آرمی ہے، اگر اس سے زیادہ سٹرانگ پوزیشن دیکھیں تو وہ آرمی چیف ہوتا ہے، جس طرح بھی جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ ہائپ بن کیوں رہی ہے؟ بیسیکلی نومبر میں میرا جو ذاتی تجزیہ ہے، میں بھی غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن جو میرا تجزیہ وہ یہ ہے کہ نومبر میں چیف آف آرمی سٹاف کا ڈیسیژن ہونا ہے۔ لازمی بات ہے کوئی بھی اگر اچھے طریقے سے ایٹ اے ٹائم کوئی فیصلہ چینج ہوتا ہے پھر تو اختلافات بنتے ہی بنتے ہیں، جس طرح مشرف اور نواز شریف کا بن گیا، مشرف جہاز میں تھا، اس کا جناب آرمی چیف جب چینج ہو گیا تو ان کا اختلاف بن گیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے اور معاملات میں بھی اگر ایٹ اے ٹائم فیصلہ کیا جائے یا فیصلہ چینج کیا جائے تو پھر تو اختلافات بن جاتے ہیں، لیکن 3 سے 4 یا 5 ماہ پہلے سے جو ایک ہائپ کریٹ کر کے پراپر چینل سے آ رہا ہوتا ہے
تو وہ اس فیصلے میں سب قائم و دائم ہوتے ہیں کیونکہ سب کو پتہ ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف کے متعلق جو فیصلہ ہے وہ نومبر میں ہونا ہے، اور ابھی جو بجٹ پیش ہونا ہے، بجٹ کے بعد تو حکومت کا میرے خیال میں آخری بجٹ ہے، اس کے بعد آپ خود بتائیں کہ حکومت کے جب بجٹ پیش ہو جانا ہے اس کے بعد تو حکومت سمجھے اگلے الیکشن کی تیاری کرے گی۔ اب بات ایسی ہے کہ آرمی چیف کا ڈیسیژن وزیر اعظم کی صوابدید ہوتا ہے، اور وزیر اعظم کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے بنا دے جناب آرمی چیف۔ لازمی بات ہے وہ 6 نمبر کراس کرنا چاہے وہ 6 نمبر بھی کراس کر سکتا ہے، 4 نمبر کرنا چاہے 4 نمبر کراس کر سکتا ہے۔ اب میں تھوڑا سا اپنے ذاتی تجزیے کے مطابق آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاتا ہوں اور کچھ آپ کو انفارمیشن بھی دیتا ہوں، کچھ تو تجزیہ ہے اور کچھ انفارمیشن ہے۔ سب سے پہلے تو 4 نام جو ہیں وہ آرمی چیف کے لیے جو ہیں وہ زیر غور ہیں، یہ تو پچھلے 1 سال سے ہم لوگ یہی سنتے آ رہے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل سعد شمساد، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود راجہ، اور چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید۔ یہ بات میں نے آپ کو سیکوینس اس لیے بتائی کیونکہ اس سیکوینس سے ہی میں اپنی بات کو کنٹینیو کروں گا۔ چلیں سب سے پہلے نمبر پہ ہم لوگ آ جاتے ہیں سعد شمساد لیفٹیننٹ جنرل۔ اب بات ایسی ہے کہ اگر سعد شمساد کو دیکھا جائے وہ تو ایک چلیں سینیارٹی بیس پہ سب سے اوپر ہیں، ان کو اگر چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا جاتا ہے میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کا ایشو ہی سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ وہ کیا مسئلہ ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ آرمی میں ایک مت ہے آرمی میں بھی مت ہے، اور اگر ہم لوگ آرمی سے باہر کچھ تجزیہ کاروں سے بات کریں تو وہاں پر بھی ایک مت ہے۔ مت یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان میں ایک ایسا علاقہ ہے چکوال، وہاں کا آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے، یہ مت ہے۔ مت سمجھتے ہیں نا، جو چیز مطلب جس کا کوئی بیس نہ ہو لیکن وہ ایک مت سمجھی جاتی ہے۔ تو وہ مت بیسیکلی کریٹ کہاں سے ہوئی ہے؟ وہ کریٹ ہوئی ہے انٹرنیشنل قوت سے ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آرمی کے کچھ انٹرنلی معاملات کی وجہ سے یہ مت کریٹ ہوئی ہے۔ اب یہ مت جب کریٹ ہوئی ہے کہ چکوال کا آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے، یہ کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ چکوال، جیلم اور یہ جو ایریا ہے یہ خصوصاً اگر ہم لوگ بات کریں اس پورے خطے کی تو اس میں سارے لوگ جنگجو ہیں اور جنگیں لڑنے والے لوگ ہیں، موسٹلی لوگ وہاں پہ آرمی میں اسی وجہ سے۔ اور یہ جو ضلع ہیں 2-3 ان میں جناب میاں والی، چکوال اور جیلم، یہاں پر اگر بات کریں تو کوئی ایسا شاید قبرستان نہیں ہے جہاں پر جو سبز لالی پرچم جو ہے وہ نہ لہرا رہا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ خود شہادت کے لیے آتے ہیں، خود یہ جہاد کے لیے آتے ہیں، اور یہ جنگجو قوم ہے۔ اب اس مت کی وجہ سے کہ یہ لوگ جنگجو ہیں، یہاں پہ اگر کوئی یہاں اس خطے کا آرمی چیف آئے گا تو وہ انٹرنیشنل قوتوں کے لیے مسئلہ بنے گا۔ تو یہ انٹرنیشنل قوتیں نہیں چاہتی کہ اس ایریے سے کوئی بندہ جو ہے، یہ مت ہے۔ میں 3 سے 4 دفعہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ مت ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے 2 جرنیل ہیں، جنرل اظہر عباس، جنرل نعمان محمود اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید۔ فیض حمید کا جو نام ہے وہ تو آپ کو بھی بہتر پتہ ہے اور ہمیں بھی، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ سابقہ DGI رہے ہیں، اور اس وقت کی حکومت کو جو سب سے زیادہ نام سوٹ کرتا ہے آرمی چیف کے لیے، جو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کو، پی ٹی آئی کو، حکومت کو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ جو حکومتی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو جو بندہ سوٹ کرتا ہے وہ فیض حمید ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ پاکستان کے بھی دیکھیں تو اس کو بھی شاید فیض حمید کچھ حد تک سوٹ کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ فیض حمید کو کون سوٹ کرتا ہے؟ فیض حمید کو بھی پی ٹی آئی سوٹ کرتی ہے۔ وہ اس لیے پی ٹی آئی سوٹ کرتی ہے کیونکہ انہوں نے کافی سپورٹ کیا پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی نے ان کو سپورٹ کیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو درمیان میں 2 جو نام ہیں ان کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں۔ سعد شمساد کا تو میں نے آپ کو کیسے ہی ختم کر دیا کہ میرے تجزیے کے مطابق جو ایک مت بنی ہوئی ہے کہ چکوال کا نہیں ہے، اس وجہ سے ان سے بھی بہت سارے حلقے کو یا بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اعتراض ہو سکتا ہے، اور لازمی بات ہے کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہے گی کہ ان کے حق کے برعکس کوئی بندہ اس کرسی پر پہنچے۔ اب بات کرتے ہیں دوسری 2 نمبر چھوڑ کے چوتھے نمبر پہ آتے ہیں فیض حمید پہ۔ فیض حمید کے بیسک تعلق چکوال سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بھی اسی مت کا شکار ہوتے ہیں جہاں پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی کہ چکوال کا کوئی بندہ آ جائے، کیونکہ آج تک اگر آپ آرمی کی ہسٹری دیکھ لیں، جب قمر جاوید باجوہ بنے اس وقت بھی ان کے ساتھ جو ان سے سینئر تھے وہ جناب تھے یہاں کے چکوال کے ایک جنرل تھے، وہ بھی انہوں نے بعد میں جناب ان کو کراس کر کے ان کو بنا دیا گیا۔ تو یہ بیسک انٹرنیشنلی ایک مت چل رہی ہے، تو یہ دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ اس مت کو قائم رکھا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں فیض حمید کی۔
فیض حمید سے تو بہت سارے لوگوں کو مسئلہ ہے. وہ کس کس کو مسئلہ ہے؟ سب سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کو مسئلہ ہے. کیونکہ فیض حمید چاہے جو بھی کریں، فیض حمید کے کریڈٹ میں کچھ چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے غلط کام، برے کام بھی ہوں ان کے کریڈٹ میں، لیکن ہم لوگ آج اچھے کام ان کے دیکھتے ہیں اور ان وجوہات کی وجہ سے انٹرنیشنل آرڈر کو ان سے کیا پرابلم ہے وہ بھی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو فیض حمید ہیں ان سے جو انٹرنیشنل آرڈر کو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ فیض حمید اور عمران خان ان دونوں کا جھکاؤ چائنا اور روس کی طرف ہے. یورپی یونین، یورپین کنٹریز، امریکہ، ان کو یہ کسی کھاتے سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو لازمی بات ہے جو چودھری ہوتا ہے وہ کوئی گاؤں کا چودھری ہے، اسے بھی اگر آپ کسی کھاتے نہیں سمجھو گے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ کسی مقام پہ پہنچ جاؤ یا کسی جگہ اچھی جگہ پہنچ جاؤ. اب دوسرا مسئلہ ان کے ساتھ کس کو ہے؟ دوسرا مسئلہ ہے جناب ہماری اپوزیشن کو. اپوزیشن کو کیوں مسئلہ ہے؟ کیونکہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے، کیونکہ 2018 کے عام انتخابات میں اپوزیشن کے بقول ان کا کافی انٹرفیرنس رہی اور انہوں نے کافی زیادہ کردار ادا کیا. اس کے بعد تیسرا جو مسئلہ ہے، جو مین مسئلہ جسے میں سمجھتا ہوں، لازمی بات ہے 3 سگے بھائی بھی ہیں نا، اگر ان کے اندر بھی ایک آپ لالچ رکھ دو نا کہ یار فلاں کرسی ہے اس کے اوپر ایک کو بٹھانا ہے، 3 سگے بھائی ہیں. اب ان تینوں سگے بھائیوں میں سے بھی ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ میں وہاں پر بیٹھوں، کسی کی بھی خواہش یہ نہیں ہوگی کہ دوسرا بھائی وہاں پر بیٹھ جائے یا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ایک اور میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ابھی پاکستان کے جو حالات ہیں یہ ایک دم اس طرح عدم اعتماد پیک پہ کس طرح پہنچ گئی. حالانکہ پہلے بھی مہنگائی ہو رہی تھی، حالانکہ پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی، لیکن ایک دم پیک پہ کیسے پہنچ گئی؟ تو پیک پہ اس طرح پہنچی کہ اب تیسری جو بات میں آپ کو بتانے، میرا یہ ذاتی تجزیہ کہتا ہے کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے، نہ صرف پاکستان آرمی بلکہ کوئی بھی ادارہ، پاکستان نہیں دنیا کا کوئی بھی ادارہ ہے، چاہے وہ آپ ٹیچنگ لے لیں، چاہے وہ آپ وابڈا کا لے لیں، وہاں پر اندر اس ادارے کے اندر بے شک باہر کسی کو نہ پتہ ہو لیکن اس ادارے کے اندر مناپلیز ہوتی ہیں. وہ مناپلیز کیا کرتی ہیں؟ مطلب اگر فار ایگزامپل ٹیچنگ کا شعبہ لے لیں، 4 استاد ایک سائڈ پہ ہوں گے، ایک گروپ میں بیٹھ کے کھائیں گے پیئیں گے، 4 ایک سائڈ پہ 4 ایک سائڈ پہ. وابڈا پہ بھی اسی طرح ہوگا. اس طرح باقی جو محکمے ہیں، کوئی بھی محکمہ لے لیں، وہاں پر پولیس میں لے لیں، وہاں پر مختلف مناپلیز بنی ہوں گی. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی مناپلی سب سے اوپر رہے، اس کا گروپ سب سے اوپر رہے. تو اسی وجہ سے اب میں ایک اور بات کرتا ہوں. آرمی، سب سے پہلے ایک آرمی کا پورا ایک سٹرکچر ہوتا ہے. اس سٹرکچر میں آرمی چیف کے بعد آتے ہیں جناب کور کمانڈرز. تو کور کمانڈرز ایک مین جسے کہتے ہیں کہ بیساکھی ہے آرمی کی. کور کمانڈرز کے علاوہ آرمی کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ مین کردار ہوتا ہے کور کمانڈرز. تو اب بات ایسی ہے کہ فار ایگزامپل 10 کور کمانڈر ایک سائڈ پہ ہیں، 4 ایک سائڈ پہ ہیں، 3 ایک سائڈ پہ ہیں. تو لازمی بات ہے ان کور کمانڈرز میں سے مانی ان کی جائے گی جو اس سائڈ پہ جن کا پڑھا زیادہ ہے، جو 10 لوگ ہیں. تو شاید میرا تجزیہ یہ بھی کہتا ہے کیونکہ فیض حمید کا سب سے زیادہ سوٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو، اور عمران خان بھی یہی کہتے ہیں کہ فیض حمید کو، ان کی بھی کوشش یہی ہوگی کیونکہ پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ اور عمران خان کو سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ جو بندہ مطلب سب سے زیادہ ان کے لیے اچھا بندہ ہے یا ان کی حکومت کے لیے اچھا ہے وہ فیض حمید ہے. تو وہ کبھی بھی اپوزیشن، اس کے بعد جناب انٹرنیشنل قوتیں اور کچھ مناپلیز جو انٹرنلی اسٹیبلشمنٹ میں ہوں گی، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گی کہ یہ بندہ 3 لوگوں کو کراس کر کے اوپر آرمی چیف بن جائے. تو لازمی بات ہے نومبر میں ڈیسیژن ہونا ہے. ابھی ایک اور بات کرتے ہیں. بات ایسی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں نے آگے بھی آپ کو بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے. کچھ پنچی ہوتے ہیں جو ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں، اس پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں نے کچھ ایسے پنچی بھی رکھے ہوتے ہیں جو آن دا ٹائم جب ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی تو وہ کچھ الگ الگ پارٹی، جس طرح ابھی کاف لیگ کی بات ہو رہی ہے، جس طرح ابھی کچھ اور پارٹیوں کی بات ہو رہی ہے، میرے تجزیے کے مطابق وہ پھر ان کو بھی بیک اینڈ پہ ساتھ رکھتے ہیں تاکہ اگر وقت پڑے تو حکومت کو بھی سائڈ پہ اور وزیر اعظم کو گھر بھیجا جا سکے. اب میں بات کرتا ہوں کہ ہونے کیا جا رہا ہے. ابھی کچھ ہی ٹائم بعد، کچھ ایک آدھ دن کے بعد پتہ چل جائے گا کہ آیا عمران خان گھر جا رہے ہیں یا نہیں. عمران خان بحیثیت کپتان، وہ جب کرکٹ میں تھے اس وقت یہ کسی کی نہیں مانا کرتے تھے، جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اس کے اوپر یہ چلتے تھے. ڈیٹس وائی یہ کافی کامیاب کپتان بھی کنسیڈر کیے جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی انٹرنیشنل اور انٹرنلی پالیٹکس میں بھی یہ وہ کپتان اپنے اندر دیکھتے ہیں کہ میں نے جو فیصلہ کر لیا میں نے وہی کرنا ہے.
تو لازمی بات ہے جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فار ایگزامپل ان کے مائنڈ میں یہ چیز چل رہی ہے کہ انہوں نے فیض حمید کو بنانا ہے آرمی چیف، تو لازمی بات ہے جو باقی طاقتیں ہیں وہ تو آپس میں لازمی بات ہے مل جائیں گی، وہ پیسہ بھی لگائیں گے، وہ اپنے سورسز بھی لگائیں گے، وہ اپنی اپروچ بھی لگائیں گے کہ کسی طریقے سے اگر یہ ہماری بات نہیں مانتا تو اس کو ہی گھر بھیج دو۔ میری اطلاعات کے مطابق اور جو میرا ذاتی تجزیہ ہے اس کے مطابق انٹرنلی ابھی تک جو معاملات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ طے نہیں ہوئے کہ آخر امپائر کی کرسی کس کے حق میں ہوگی۔ اسی وجہ سے آج مزید پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے عثمان بزدار کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی ہے، لیکن میرے خیال سے اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، جو کہ میرے نظریے کے مطابق نہیں ہوگی، وہ اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ ان کی آپس میں کچھ نہ کچھ ڈیل ضرور ہو جانی ہے، کیونکہ حکومت وقت کے پاس بہت سارے آپشنز ابھی موجود ہیں، اور جو ہی ڈیل ہوگی تو لازمی بات ہے جو آزاد پنچھی جو ایک پارٹی سے اڑ کے سندھ ہاؤس میں پہنچے ہوئے وہ واپس بھی آ جائیں گے، اس طرح جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی واپس آ جائیں گی۔ اگر ڈیل نہ ہوئی تو لازمی بات ہے انہوں نے اپنا بندہ، اگر فار ایگزامپل انٹرنیشنل قوتیں ہیں ان کو اپنا بندہ اس کرسی پہ چاہیے، اس طرح اپوزیشن کو اپنا بندہ اگر کرسی پہ چاہیے تو وہ لازمی بات ہے اپنی طریقے سے پوری کوشش کریں گے، اور اس کے اگر ڈیل نہیں ہوتی تو میرے خیال میں عمران خان کے لیے خطرات لاحق ہیں، اور لیکن اس پوری عدم اعتماد کا جو سب سے بڑا بینیفیشری ہے وہ عمران خان ہی ہوگا۔ ابھی یہاں پر اینڈ کرتے ہیں آج کا ولاگ، اور انشاءاللہ ابھی جو کل جلسہ ہوا ہے عمران خان کا، آج اپوزیشن جو وہاں پر جا رہی ہے اس کے اوپر بھی سارا بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔